جنت کیسی ہوگی؟ جنت کا نقشہ تو آپ کو بہت پسند ہے، یہی جو ظاہری طور پر علماء ذکر کرتے ہیں، خصوصاً تبلیغی علماء جو جنت کی تصویر بناتے ہیں کہ جنت میں ٹیمپریچر کتنا ہوگا، جنت میں ماحول کیسا ہوگا، جب آپ مومن باہر نکلے گا تو سڑکیں کیسی ہوں گی، سونے کی سڑکیں ہوں گی، وہاں پر چاندی کے درخت ہوں گے، اور سڑکوں کے اوپر درخت نہیں ہوں گے بلکہ حوریں بال بچھائے ہوئے کھڑی ہوئی ہوں گی، اور جدھر مومن رخ کرے گا حور پکڑ کے اس کو اپنے بغل میں لے لے گی۔ خوب یہ جنت کا نقشہ ہے نا جو عموماً پسند ہے مومنین کو، اسی لیے تو یہ ٹکرے مار رہے ہیں ساری کے کسی طرح وہاں۔ تو جو چیزیں جنت میں اچھی ہیں وہ دنیا میں بری کیسے ہو گئی ہیں؟ دنیا میں پھل ہوں گے، جنت میں پھل ہوں گے، وہاں تو بہت اچھے ہیں اگر ہوں، تو دنیا میں پھل برے ہیں۔ جنتی شہد بہت اچھا ہے، شوگر ہونے کے باوجود کہا گیا ہے کہ شہد کھانا ہوگا آپ کو وہاں پر، تو دنیا میں شہد خراب کیسے ہو گیا ہے؟ جنت میں دودھ ہوگا، دنیا میں بھی دودھ کیوں برا ہو گیا ہے؟ جنت میں پھول ہوں گے تو دنیا میں بھی پھول اچھی چیزیں، جو جنت میں اچھی چیز ہے وہ دنیا میں بھی اچھی ہونی چاہیے، جو دنیا میں غلط ہے وہ جنت میں بھی غلط ہے۔ جنت میں کسی کو نہیں کہا گیا کہ جنت میں نعوذ باللہ کو گالیاں دے گا، تو اگر جنت میں گالی ممنوع ہے تو یہاں بھی ممنوع ہے۔ جنت میں حسد نہیں ہوگا تو دنیا میں بھی حسد نہیں ہو، جو چیز وہاں خراب وہ یہاں بھی خراب ہے، جو وہاں اچھی ہے وہ یہاں بھی اچھی ہے۔ تو یہ جو جنت کا یہ ظاہری جو ترجموں میں جنت کی تفسیر مفسرین نے کی ہے، جو اللہ نے بیان کی ہے وہ نہیں، جو مفسرین نے جنت آپ کے سامنے کھولی ہے بیان کیا، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تو ساری جنت ایک میلہ ہے۔ جنت اس میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے نماز جماعت ہوگی، جنت میں مدرسہ ہوگا، دعائیں ہو رہی ہوں گی، سب تو جنت کا کھول کے دیکھیں نا، حور، غلمان، نہریں اور تکیے اور بستر، اور تو مومن تو پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ان چیزوں سے تفریح کا بھی تو موقع ملے۔ سونے کا کہیں ذکر نہیں آیا کہ جنت میں مومن سوئیں گے بھی، مسلسل جاگتے ہوئے اس بستر سے اس بستر پر، اس بستر سے اس بستر بھی کن کن چیزوں کے، وہ سندس اور استبرق اور کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ غلمان، حوریں اور غلمان، غلمان نر ہوں گے اور حوریں مادہ، یہ تفسیر جو کی گئی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں تو وہاں پر ائمہ بھی اسی جنت میں ہوں گے، انبیاء بھی اسی جنت میں ہوں گے، معصومین بھی اسی جنت میں ہوں گے، مومنین بھی اسی جنت میں ہوں گے سارے، وہاں تو یہ ماحول ہوگا۔ وہ اصل کنسپٹ بھی جنت کا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں نا کہ جنت قرآن میں بھی ہے اور روایات میں بھی ہے کہ جنت میں یہ ساری نعمتیں جو سامنے آئیں گی یہ مومن کے اپنے اعمال ہیں۔ اس زبان میں آپ کو بتایا گیا کہ جنت دنیا میں بنتی ہے، مرنے کے بعد نہیں بنتی۔ جنت اللہ نے نہیں بنائی ہوئی آپ کے لیے، مومن نے خود بنانی ہے اپنے لیے، جہنم بھی اور جنت بھی خود یہاں سے بنا کے ساتھ لے کے جاتے ہو۔ اور یہی جو حوریں اور یہ ساری ہیں یہ آپ کے اپنے اعمال ہیں، تجسم ہے اعمال کا۔ یہ قبر سے ہی شروع ہوگا، جو ہی قبر میں جائیں گے، عالم قبر میں، کھڈے میں نہیں، عالم قبر میں جائیں گے تو وہاں آپ کو اپنے اعمال نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ بعض ڈریں گے، بہت ڈریں گے، وحشت زدہ، کیا ہے، اژدہا ہے، سانپ ہے، نیولا ہے، فلاں ہے۔ خوب یہ برزخ میں ان درندوں کا کیا کام ہے، جانوروں کا کیا برزخ میں تو نہیں، عالم قبر میں جانور روئے زمین ہیں۔ یہ جو کھڈا کھودتے ہیں اس کے اندر بھی جانور نہیں ہے، سانپ اژدہے اوپر ہوتے ہیں، نیچے نہیں ہوتے۔ مینڈک سردیوں میں نیچے چلا جاتا ہے، وہ بھی ڈراتا نہیں ہے کسی کو، سویا ہوا ہوتا ہے۔ باقی ساری چیزیں زمین کے اوپر ہیں۔ یہ جو قبر میں ڈرونی چیزیں ہوں گی یہ عمل ہے، آپ کے اپنے عمل ہیں، ابھی مجسم ہو جائے بھاگ پڑو گے آپ۔ یہی جو عمل کرتے ہو، اب اگر یہ عمل کے شیپ سے نکل کر تجسم پیدا کر لے، تمثل پیدا کر لے، ایک بندہ بھی مسجد میں نہیں ہوگا۔ خوفناک ہے وہ خوفناک جہنم ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہے، اور وہ خوبصورت جنت ہم نے خود اپنے
عمل سے بنائی ہوئی ہے. ہر ایک کی جنت علیحدہ ہے, ایک ہی جنت میں سارے نہیں ہیں, اس لیے مختلف ہوگی. حسن و خوبصورتی میں بھی یوں نہیں ہے کہ باہر ایک پارک بنا ہوا ہے عمومی جنرل پارک ہے, اس میں سارا محلہ آ جائے, سارا لاہور اس پارک میں ہوگا, ایک ہی پارک میں, الگ الگ پارک میں ہوں گے. چونکہ ہر ایک کا عمل الگ ہے, ہر ایک کا زندگی اور شخصیت الگ ہے. یہ شخصیت کھولیں گے جنت بن جائے گی. یہ حقیقی تصور ہے جنت کا. لیکن وہ جو ظاہری ہے کہ یہ ساری چیزیں بہشت میں دی جائیں گی, تو اس کا مطلب ہے اچھی چیزیں ہیں نا, تو بہشت کے لیے منظور کی گئی ہیں, تو دنیا میں بھی اچھی ہیں یہ چیزیں.